مگر بیسر صاحب یہ این او سی صرف آپ کو کیوں ملا ہے؟ ان کو کیوں این او سی نہیں ملا؟ وہ کہہ رہے میں جانا چاہ رہا تھا گلگت بلتستان، مجھے بھی اجازت نہیں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ بہن بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا تو پرانا وتیرہ ہے اور پچھلے کئی سالوں سے اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب سے پہلے وہ 35 پنچر اٹھا لائے، پھر اس کے بعد اب جو ہے یہ 2024 میں جو انہوں نے الزامات لگائے 47 کے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے کون سے چند چڑھائے، تو وہ تو چند صاحب آئیں گے تو بتائیں گے کہ ان کی جی بلکہ آگئی آواز ان کی کہ میں آگیا ہوں۔ لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے مبارکباد پیش کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور بالکل ہماری جو ہیں فی الوقت کی اطلاعات کے مطابق اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 6 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں، اور اس میں 2 ایسے حلقے تھے جس میں ہم نے ٹکٹ ایشو نہیں کیے، کیونکہ وہاں پہ آپس میں کیونکہ ان 2 ایسے کینڈیڈیٹس تھے جو آپس میں ان کا تھا کہ ٹکٹ مجھے ملنا چاہیے، اس میں ہم نے پھر ان دونوں حلقوں کو اوپن چھوڑا۔ اب اس میں بھی آپ کے جیتے جو جی اس میں سے انڈیپینڈنٹس تو دیکھیں نا، انڈیپینڈنٹ کی تو اپنی چوائس ہے کہ وہ کس کو جوائن کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ اب یہ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ 24 میں سے شاید یہ 48 سیٹیں جیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا تو یہ پرانا وتیرہ ہے اور یہ پرانی جو ہے طریقہ واردات ہے۔ میں تو اس کو یہی کہوں گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ این او سی جو ہے وہ الیکشن کمیشن دے رہا تھا، این او سی الیکشن کمیشن دے رہا تھا۔ جی بی کے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی اپنی پریس کانفرنس ہے، انہوں نے کہا کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق شک نمبر 41 کے 42 ہے، اس کے مطابق دیگر پارٹیز نے سب نے این او سی لی۔ اب یہ بیرسٹر گوہر بھی این او سی لے گئے اور یہ این او سی کی درخواستیں بھی انہوں نے جمع کرائیں، بٹ لیکن بہت دیر بعد جمع کرائیں۔ یہ اعتراض تو پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا کہ ان کو بھی این او سی نہیں ملتا۔ چند صاحب آگے ویسے جی میں پہلے میں معذرت چاہتا ہوں منسٹر صاحب سے اور آپ سے کہ میں لیٹ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، نہیں وہ بات یہ کر رہے تھے کیونکہ پی ٹی آئی کا الزام ہے چند صاحب، نہیں وہ الزام میں بتا دیتا ہوں، الزام تو ہمارا بھی آپ کے اوپر ہی ہے۔ نہیں وہ اب آپ حکومت میں دیکھیں جب عوام، وہ کہہ رہے ہم نے تو نتائج تسلیم جب عوام کے آپ حکومت میں ہیں تو ذمہ داریاں بھی ساری آپ کے اوپر آئیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ عوام حکومت بھی آپ انجوائے کریں اور ہم تانا کسی اور کو یا الزام کسی اور کو دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے خیال میں جو این او سی کا بات ہے یہ بہت بڑا ایک پنڈورا باکس تھا این او سی کا۔ دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، یہ پہلے تو این او سی نہیں ہوتا تھا، یہ ہر دفعہ یہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانی ہے جس طرح چھوڑا انہوں نے ہر دفعہ نیا، یہ اب چیف الیکشن کمیشنر صاحب بتا سکتے ہیں، ان کی پریس کانفرنس موجود ہے۔ ووٹ کو عزت دے کو بیانی سے اتنی چھیڑا ہے ان کو۔ حکومتی مشینری تو چند صاحب ہم نے کوئی استعمال نہیں کی۔ نہیں میں بتاتا ہوں کی ہے میری بات سن، بالکل ہم نے مبارکباد دے دی۔ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کے منسٹر صاحب امور کشمیر والے، وہ وہاں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ پھرتے رہے ہیں۔ میاں صاحب نے جلتے کہ میاں صاحب پارٹی لیڈر تھے، ان کے کوئی حرج نہیں جانے کو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کا۔ اب میاں صاحب کو یا بلاول صاحب سے این او سی مانگنے کا کیا توق بنتا ہے؟ انہوں نے کہا جب بلاول صاحب نے رات کو شام کو پہنچنا تھا تو انہوں نے کہا یہ این او سی لیں۔ ہم نے رات 2:30 بجے الیکشن کمیشن نے لی۔ دیکھیں منسٹر شیزہ فاطمہ، علیم خان اور اپنے امیر مقام، یہ 3 منسٹر وہاں مراد سکیموں کا اعلان کرتے رہے ہیں، وہاں سارا کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو پھر آپ لوگ کیسے جیت گئے؟ مطلب پیپلز پارٹی کیسے؟ وہاں الیکشن ہی ہمارا تھا، جلد سے ہی پبلک ہی ہمارے ساتھ تھی۔ یہاں پبلک دیکھیں ہمارا، وہ ابھی اور عباس صاحب نے کہا کہ آپ نے کون سا چند چڑھایا ہے سندھ میں کہ آپ کو لوگوں نے جی بی میں ووٹ دیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ سیٹلمنٹ ہے، اگر میں غلط نہیں۔ اگر ان کو چند چڑھانے کی باری آئی تھی تو انہوں نے بھی بزدار ہی چڑھایا تھا نا، تو یہ کوئی ایسی تو یہ سب کو پتہ ہے اب کے پی کے میں کیا کارکردگی ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ چھوڑیں، یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، اس وقت جی بی پہ فوکس کریں کہ جو لوگوں کے ساتھ دیکھیں ایک ایسا خوددار علاقہ ہے اور امیر ترین علاقے کے غریب عوام، ان کا دیکھیں نا الیکشن کا وہ وہاں امیر ترین خطہ ہے معدنیات کے حوالے سے۔ تو اب تو آپ کی 10 نشستیں آ گئی ہیں نا؟ دیکھیں 10 نشستیں، ابھی بھی 4 کے رزلٹ روکے ہوئے ہیں، 3-4 کے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اب حکومت بتا سکتی ہے، الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن حکومت میں تو نہیں آتی نا چند صاحب، کدھر آتی ہے حکومت میں؟ کوئی ذمہ داری ہے؟ آپ اجازت دیں گے تو الیکشن کمیشن بھی دے گا۔ نہیں ہم نہ ہمارے سے اجازت کی کوئی ضرورت ہے۔ دیکھیں وہاں پہ جو انٹرم جب آپ کے منسٹر بیٹھے ہوں وہاں پہ، میری بات سنیں، ابھی بھی بیٹھے ہوئے کنٹرول روم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں منسٹر وہاں پہ۔ نہیں اب کوئی منسٹر ہماری طرف سے نہیں ہے، میاں صاحب کے ساتھ بالکل کچھ منسٹرز گئے تھے، نہ انہوں نے کیمپین کیا، نہ ہی انہوں نے جو ہے علیم خان صاحب کل واپس آئے ہیں۔ شیزہ فاطمہ 2 دن رہ کے ایس سی او کے وہاں افتتاح کر کے آئی ٹی کے عمران اسماعیل کے حلقے میں وہ نشست ہم نے اللہ کے فضل سے واضح لیڈ سے جیتی ہے۔ عمران ندیم کے حلقے میں شیزہ فاطمہ کی یہ اعلان کرتی رہی ہے۔
شگر کے علاقے میں دیکھیں یہ میں وہ چیز ہے، میں اگر جھوٹ کو میں لائیو بات کر رہا ہوں ضرور نہیں میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی تصویریں ہیں، کوئی پروف ہے، سامنے رکھیں۔ الیکشن کمیشن جی بی الیکشن کمیشن چاہیے اگر کسی نے وائلیشن کی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی، اس کو نوٹس بھیجیں، اور اس کے باوجود پی ایم ایل این ہار گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا بتائیے وہاں مجھے کوئی ووٹر نظر نہیں آیا ویسے۔ اچھا نہیں، سمندر امنڈ آیا، ایک جلسہ میاں صاحب نے جب کیا وہاں پہ ان کی جھلک دیکھنے کے لیے آپ نے خود دیکھا، میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں، وہ تو کہا جا رہا تھا کہ ورکرز کنونشن تھا، وہ بھی اتنا بڑا تو نہیں تھا، نہیں بڑا تھا، سائزیبل تھا، اور اس میں ہماری یہ اس حد تک میں ضرور کہہ سکتا ہوں، لیکن جب آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز پہ ہو تو ان میں سے مریم صاحبہ ہیں، مریم صاحبہ کے نہ جانے کا آپ کو نقصان ہوا ہے، اسی طرح پی ایم صاحب، جن لوگوں کو پیو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دی ہے نا، جن لوگوں کو پیو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دی تو پھر وہ اس کا ایک وہ آیا ایفیکٹ آیا، اور اس میں بھی ایک ایفیکٹ آیا کیونکہ جو خطے کی صورتحال ہے، مجھے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں آصف بہن، جو قیمتیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی ہیں پیٹرول کی اور بجلی کی، اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایفیکٹ ہوا ہے، اور وہ ہماری اپنی ڈوئنگ نہیں ہے، وہ اب خطے کی صورتحال ایسی کی ہے، مگر آپ ابھی جو بات کر رہے تھے میرے خیال میں انہوں نے تھوڑی سی شکست اپنی عبرتناک شکست تسلیم نہیں کی، ابھی بھی انہوں نے 3-4 سیٹیں ایڈ کر کے، ورنہ ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کے اوپر یہ عدم اعتماد ہے ایک قسم کا، جی بی کا الیکشن، دیکھیں مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، آپ دیکھیں یہ کہتے تھے نا بے نظیر کا سپورٹ پروگرام، ہم وہاں یقین کریں میں ایک جگہ پہ عورتوں کے فنکشن میں گیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں یہ بے نظیر کارڈ بند کریں گے، ہم تو ووٹ ان کو دیتے رہے ہیں، کارڈ بے نظیر لیتے، انہوں نے کہا ہم نے پچھلی دفعہ نون لیگ کو ووٹ دیے تھے، ایک نے کہا میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے، وہاں لٹریسی ریٹ دیکھیں نا، وہ ایسے خوددار لوگ ہیں، آپ تو خود یہ بھی جاتے ہیں، آپ بھی کئی دفعہ اس علاقوں میں گئے ہیں، وہ وہاں کے ڈائنامکس ہی اور ہیں، اب ان لوگوں کو ان کو پتا ہے وہ تو اپنی حق ملکیت کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے سونے کا، اپنی معدنیات کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو 4 نشستوں کے اوپر ابھی تک رزلٹ نہیں آیا تو اس کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں؟ بالکل تحفظات تو 6 آلریڈی ان کی آ چکی ہیں، 10 آپ کی ہیں، اگر وہ 4 کے اوپر ہوتا ہے، دیکھیں ری کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی، 2 بجے کے بندے آرو کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، وہ کیا وجہ ہے وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ کی سیٹ پہ 2 بجے کے بیٹھے ہوئے نہیں کر رہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے؟ لڑائی اللہ نہ کرے ہوئی ہے تھوڑی بہت، اب نعرے بازی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کرے وہاں پرامن ہی رہے، ہم تو بڑی کوشش ویسے دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی، ووٹر لسٹیں چینج کی ہیں جی انہوں نے، اچھا آر او چینج کی ہیں، پھر بھی آپ جیت گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ مطلب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ چینج کیا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا، اتنی دھاندلی نہیں کی جتنی انہوں نے جنرل الیکشن میں کی تھی، اتنی نہیں کی۔ میرے خیال سے یہ الزامات ہیں، اور الزامات دیکھیں نا حکومت کے کنٹرول میں، اتنی نہیں کی، جی بی کے الیکشن تو حکومت کے کنٹرول میں، وہاں خطے کی صورتحال ایسی ہے، اچھا خطے کی صورتحال ایسی ہے، اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے۔ اچھا میں پارٹی دیکھیں، پیو پارٹی وہاں کی پاپولر پارٹی آج سے نہیں ہے، پہلے دن سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو آزادی دی تھی، وہ تو صحیح ہے، لیکن جب جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے، نہیں ندیم بھائی، جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہی پھر جی بی میں ہوتی ہے، پہلی بار ہے کہ جی بی کے اندر، خیر آپ لوگ بھی وفاق کی حکومت کا حصہ تو ہیں، یہ نہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بڑے آسان طریقے سے یہ ایک لیگل ٹرمینالوجی سے باہر نکل جاتے ہیں، رکھ گئے جس کو میں نے چھیڑا ہے۔ یقین کریں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مجھے فائر مارا ہے، اے اللہ، یہ نہ کہا کریں۔ اچھا ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور عباس صاحب میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں کیونکہ چند صاحب آ گئے، آپ ڈائریکٹلی آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اس سے پہلے پوچھ رہے تھے۔ بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس وقت صدر وزیر اعظم کی بلاول اور وزیر اعظم صاحب کی کیا بات ہوئی ہے بجٹ کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔